إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز القدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، عام طور پر ہم خطبہ جمعہ میں ایک ہی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں دونوں خطبات جمعہ کے اندر، لیکن آج خطبہ جمعہ کے جو دو حصے ہوتے ہیں، جس کو ہم پہلا خطبہ جمعہ اور دوسرا خطبہ جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان دونوں میں الگ الگ موضوعات ہیں اور الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرنی ہے اللہ کے فضل سے، اور آخر میں ایک یاد دہانی بھی ہے۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ کے پہلے حصے میں پہلا موضوع، جس کی ابتدا میں قرآن مجید کی ایک آیت سے کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں کے لیے مختلف شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے اور خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ وہ کن کن چیزوں کی شہوتیں ہیں؟ عورتوں کی شہوت، بیٹوں کی شہوت، اور جمع کیے ہوئے خزانوں کی شہوت، جو کہ سونا چاندی کی شکل میں ہوں یا عمدہ گھوڑوں کی شکل میں ہوں، اسی طرح سے چوپائے جانوروں کی شہوت اور کھیتی باڑی کی شہوت۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر مزین کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جو ان چیزوں کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو، اور ان چیزوں کے اندر وہ کثرت کی خواہش نہ رکھتا ہو، زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں حاصل کرنے کی خواہش، تڑپ، شوق، ولولہ، جذبہ اور جد و جہد، محنت، مزدوری کہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو، زیادہ سے زیادہ خزانے جمع ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بن جائے، سواریاں ہوں، عمدہ قسم کے گھوڑے ہوں، اور آج کل کے دور کے مطابق بڑی اچھی قسم کی گاڑیاں ہوں، کوٹھیاں ہوں، بنگلے ہوں،
جائیدادیں ہوں، پراپرٹیاں ہوں، ان چیزوں کی کثرت وہ چیز ہے کہ جو تقریباً ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بڑی مہلک اور تباہ کن ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورۃ التکاثر کے اندر بیان فرمایا، اور آج کے خطبہ جمعہ کے پہلے حصے کا موضوع بھی سورۃ التکاثر ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا۔ التکاثر، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش نے کس چیز سے غافل کر دیا؟ دین سے اور آخرت سے، دین سے اور دین کے احکامات سے غافل کر دیا، اور آخرت کے لیے تیاری کرنے سے غافل کر دیا۔ کس چیز نے؟ التکاثر، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بن جائے، زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ خزانے جمع ہو جائیں، اس چیز کی خواہش نے انسان کو دین سے اور آخرت کے غافل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت پڑھی، سورۃ التکاثر، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھنے کے بعد فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، ہائے میرا مال ہائے میرا مال، بس مال مال کی رٹ لگائی ہوئی ہے، دن رات اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے، کھپا رہا ہے اسی مال کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مال جائز طریقے سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ تو میں وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، او آدم کے بیٹے ذرا سوچ تو صحیح، تیرا مال کیا ہے؟ مَا مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تمہارا مال ایک تو وہ ہے جس کو تم کھا لیتے ہو۔ ڈیلی انسان محنت مزدوری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اور کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اپنے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے، اور کھا پی کے اس کو نکال دیتا ہے۔ او لبست فأبلیت، یا پھر وہ ڈیلی جو کچھ کماتا ہے، یا وہ جو سیلری لیتا ہے، یا وہ اپنے بزنس سے جو کچھ کماتا ہے اس کو وہ پہنتا ہے، اور اس کے ساتھ عمدہ لباس خرید کر اس کو پہن کر اس کو بوسیدہ کر دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز او تصدقت فأمضیت، یا پھر تمہارے مال کا ایک حصہ وہ ہے جس کے ساتھ تم صدقہ کرتے ہو اور اس کو تم آگے بھیج دیتے ہو۔ مال جو کھاتے ہو وہ بھی یہی رہ گیا، جو پہنتے ہو وہ بھی یہی رہ گیا، اس کے ساتھ آپ ملا لیں جو پراپرٹی بناتے ہو وہ بھی یہی رہ گئی، تمہاری گاڑیاں بھی ادھر رہ گئی، تمہاری جتنا بینک بیلنس ہے تمہارا وہ بھی ادھر رہ گیا، سونا چاندی کے اور روپے ڈالر کے جتنے خزانے ہیں وہ سب کچھ ادھر رہ گیا۔ آگے کیا گیا؟ جو تو نے صدقہ کیا، آگے جب قبر میں جائے گا تو اس سے تجھے فائدہ ہوگا، اور قیامت کے دن اٹھے گا تو اس سے تجھے فائدہ ہوگا۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو اس مال کی کثرت اور اس کے لیے تڑپ اور اس کے لیے جد و جہد اور محنت نے اور اس کی خواہش نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے دین سے اور اسی طرح آخرت سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس قدر زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش اور تڑپ ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان، آدم کے بیٹے کے لیے اگر دو وادیاں بھی ہوں سونے سے تو یہ تیسری وادی کی بھی خواہش کرے گا۔ لبتغى وادیا ثالثا، تیسری وادی کی بھی خواہش کرے گا، اور فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور آدم کے بیٹے کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں اگلی آیت کے اندر بیان فرمائی کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال کی تڑپ اور کوشش اور خواہش نے غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پر موت آ گئی اور تم قبرستان میں جا پہنچے۔ وہ قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے،
اور مرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے مٹی کی قبر کے اندر جانا ہے اور اس میں ہمیں سوال و جواب کا سامنا کرنا ہے، ایک کڑی آزمائش اور کڑے امتحان سے گزرنا ہے۔ وہ قبر کہ جس کو اس امتحان کے بعد جس سے ہم میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اس کے بعد اس کو یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جاتا ہے یا پھر اس کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر قبر پہ کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ نیچے جو زمین ہو جاتی وہ ان کے آنسوؤں کے ساتھ تر ہو جاتی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ تو انسان قبرستان تک جا پہنچتا ہے، اپنی قبر میں جا پہنچتا ہے، کس چیز کی خواہش اور کس چیز کی تڑپ کے پیچھے وہ اپنی توانائیاں کھپاتے ہوئے وہ مال اور پراپرٹی اور سونا چاندی جو ہے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں۔ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی گہری محبت کرتے ہو، بہت ہی شدید محبت کرتے ہو، اور یہ کس قدر خطرناک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ أَوْ الشَّرَفِ، کہ آپ نے فرمایا کہ جب دو بھوکے بھیڑیوں کو بھیجا جاتا ہے کہاں پر؟ بکریوں کے ریوڑ میں، تو وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جتنی خرابی کرتے ہیں اور جتنا فساد برپا کرتے ہیں اور اس آدمی کے ریوڑ کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ جتنی خرابی جتنا فساد اس ریوڑ کے اندر ہوتا ہے، اس سے زیادہ فساد اس وقت ہوتا ہے جب انسان مال کے لیے لالچ کرتا ہے اور مال کے پیچھے ٹوٹ کے پڑ جاتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ جائز دیکھتا ہے نہ جائز دیکھتا ہے، بس یہ ہے کہ مال آئے جیسے بھی آئے، جب وہ اس قدر مال کے پیچھے ٹوٹ پڑتا ہے اور اسی طرح جاہو منصب کے پیچھے ٹوٹ پڑتا ہے، تو پھر اس کے دین کے اندر اتنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنی خرابی ان دو بھیڑیوں کی وجہ سے بھی پیدا نہیں ہوتی جو بھوکے ہوتے ہیں اور ان کو ایک بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا ہم نے سوچا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دین کو کیسے بچا کے رکھ سکتے ہیں؟ اپنے دین کا کیسے تحفظ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو دین کو خراب اور بگاڑ کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن ہم انہی دو چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جاہو منصب کے پیچھے کہ اونچے سے اونچا منصب مجھے مل جائے اور پھر مال و دولت کا زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع ہو جائے۔ یہ دو چیزیں جو انسان کے لیے انتہائی اس کے دین کے لیے سنگین اور خطرناک ہیں، انسان انہی دو کے پیچھے بھاگتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، پھر اللہ رب العزت نے وارننگ دی، ایک کے بعد دوسری وارننگ، پھر تیسری وارننگ دی، کلا، ایسا ہرگز نہیں جیسے تم سوچتے ہو، جیسے تم پلاننگ کرتے ہو اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے، مال و دولت کے خزانوں کو جمع کرنے کے لیے، کلا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے نفع بخشی یہ چیز، یہ فائدہ مند ہے، نہیں، کلا، ایسا نہیں، سوف تعلمون، عنقریب جان لو، پتہ چل جائے گا جب قبر میں جاؤ گے، پتہ چل جائے گا جب قیامت کے دن کھڑے ہوگے۔ اور قیامت کے دن میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ حدیث کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، اور آج میں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، خیر خواہی کے لیے وہ حدیث دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اس سے 5 سوالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان میں سے 2 سوال اسی مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر اس کو خرچ کیا۔ جب تک میں اور آپ ان دونوں سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تب تک ہمارے قدم بھی نہیں ہل پائیں گے اپنی جگہ سے قیامت کے دن۔ سوف تعلمون، ان قریب جان لو، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ایک اور وارننگ دی،
ان قریب جان لو گے. اور پھر فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ چیز جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی، ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے. اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے تو تم اس چیز کے پیچھے نہیں پڑو گے. میرے عزیز بھائیوں، مال کی محبت ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر موجود ہے. ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید. انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، اس کی طبیعت ہے. لیکن میرے بھائیوں، جو چیز خطرناک ہے میرے لیے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اس مال کی محبت میں جب حلال و حرام کو بھول جاتے ہیں اور جب جائز اور ناجائز کو ہم اگنور کرتے ہیں اور پھر ہم ہر طریقے سے مال کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، پھر اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے. مال کماتے ہوئے درمیان میں نمازوں کی اوقات آتے ہیں اور مساجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں بھی ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، حلال و حرام کا فرق بھی نہیں کرتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو انسان کے لیے بڑی ہی تباہ کن ہے. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. تم ضرور جہنم کو دیکھو. اگر تم اسی روش پہ چلتے رہے اور اللہ رب العزت کی ایک وارننگ نہیں، دو نہیں، اس صورت کے اندر 3 وارننگ کے بعد بھی اگر تم نے اپنی طرز عمل کو نہ چھوڑا، اپنی اصلاح نہ کی اور تم نے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا، اگر تم اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں لاتے تو پھر لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کی آگ کو دیکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں. ثم لترونها عین الیقین. پھر مزید تاکید کرنے کے لیے اہل علم اگر آپ غور کریں، لترون اس میں 2 تاکیدیں، لام بھی نون بھی، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ضرور، یعنی یقینی طور پر تم جہنم کو دیکھو گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تاکید فرمائی ثم لترونها عین الیقین. پھر تم ضرور اس جہنم کو دیکھو گے اور تمہیں جب آنکھ کے ساتھ دیکھو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہمیں جو کچھ کہا جاتا تھا خطبہ جمعہ کے دوران منبر و محراب سے، علماء جو ہمیں باتیں کہتے تھے وہ بالکل سچی تھی. لترونها عین الیقین. ایک ہوتا ہے دور سے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے بالکل قریب سے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا. دور کی چیز اور قریب کی چیز میں فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات دور کی چیز کو انسان دیکھ کر شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے، لیکن ایک چیز بالکل قریب ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. یہ وہ چیز ہے ثم لترونها عین الیقین. یقین کی آنکھ کے ساتھ تم جہنم کی آگ کو ضرور دیکھو گے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جائز اور حلال طریقے سے کمانے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ناجائز اور حرام طریقے سے کمائی کرنے سے بچنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے اور رزق حرام سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے دلوں سے اس مال کی اس لالچ کو نکال دے، اس حرص کو نکال دے کہ جس نے انسان کو دین سے اور آخرت سے غافل کر کے رکھ دیا. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے کتنے احسانات سے نوازے ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. ضرور ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ایک واقعہ جو حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھوک کی حالت میں، شدت بھوک کی وجہ سے ایک انصاری کے گھر میں جا پہنچے. مختصر واقعہ یہ ہے کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور ان مبارک اور مقدس مہمانوں کی آمد کو اپنے لیے باعث برکت سمجھا اور ان کی خدمت کی. ان کے لیے کھجوروں کے باغ سے تازہ کھجوریں توڑ کے لائے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے ساتھیوں کی خدمت میں پیش کی. پھر ٹھنڈا پانی پیش کیا اور پھر ایک بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں موجود تھا، اس کو ذبح کیا. اس کے ساتھ سالن تیار ہوا، روٹی پکی، وہ کھانا پیش کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے ساتھیوں کی خدمت میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں بھی کھائیں، ٹھنڈا پانی بھی پیا، کھانا بھی تناول فرمایا. اور اس قسم کا کھانا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مہینے کے بعد میسر آتا ہے، جو ہم روزانہ کھاتے ہیں کئی مہینوں کے بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ دو مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے اندر آگ نہیں جلتی، صرف پانی اور کھجور کے اوپر گزارا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو تناول فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں پر زیادہ سے زیادہ شکرانہ ادا کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عزیز القدر بھائی اور دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کے اس دوسرے حصے کا جو موضوع ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دور تھا جب 14 فروری کا دن آتا تھا اور وہ دن عام دنوں کی طرح گزر جاتا تھا، اور اس 14 فروری کے دن کے بارے میں کوئی شور و غل نہیں ہوتا تھا، کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی تھی، تشہیر نہیں ہوتی تھی، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ اور نہ سوشل میڈیا پہ. ایک عام دنوں کی طرح دن آتا اور گزر جاتا. لیکن آج وہ دور ختم ہو گیا. آج یہ دن جب قریب آتا ہے 14 فروری کا دن، تو اس سے پہلے اس کی تشہیر ہونے لگتی ہے اور اس سے پہلے اس دن کے لیے باقاعدہ تیاریاں کی جاتی ہیں اور یہ دن باقاعدہ منایا جاتا ہے. اور بعض لوگ تو اس کو ایسے مناتے ہیں جیسے مسلمان عید کا دن مناتے ہیں. ایک تہوار جو کہ کافروں کی طرف سے آیا، آج مسلمان بھی اس تہوار کو مناتے ہیں پورے ذوق و شوق کے ساتھ. اور اس دن نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور اسی طرح عموماً مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں اور سرخ گلاب کے پھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں اور کارڈ کی تقسیم کی جاتی ہے، یعنی کارڈ بانٹے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں. اور ان کارڈ کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. محبت وہ نہیں جو جائز محبت ہے، کیونکہ محبت دو قسم کی ہے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ ہم یہ بھی بیان کرتے کہ جائز محبت کون سی ہوتی ہے. لیکن یہ ناجائز محبت کے کارڈ بانٹے جاتے ہیں اور بےہودہ قسم کے جملے لکھے جاتے ہیں، نازیبا قسم کے جملے ان کارڈ پر لکھ کر کے ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہوٹلوں میں پروگرام بنائے جاتے ہیں اور اسی طرح کافی شاپس کے اندر اکٹھے ہونے کے لیے ٹائمنگ مقرر کی جاتی ہے. میرے عزیز بھائیوں، یوں سمجھیے مختصر الفاظ کے اندر کہ یہ 14 فروری کا دن یہ اصل میں یہ عید کا دن نہیں، یہ اصل میں بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی کا دن ہے جو کہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ منایا جاتا ہے.
میں یہ الفاظ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. چھوڑ دیجئے اس پس منظر کو، اس بیک گراؤنڈ کو چھوڑ دیجئے جو اس ویلنٹائن ڈے کا ہے. ویلنٹائن ڈے کا جو پس منظر اور اس کا جو بیک گراؤنڈ، اس کو چھوڑ دیجئے. میں اس منبر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، خطبہ جمعہ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے، میں قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ میں اس منبر سے خطبہ جمعہ کے دوران اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بیان کروں. وہ کس قدر نازیبا، کس قدر بےہودہ اور کس قدر بے حیائی اور بغیرتی پائی جاتی ہے اس بیک گراؤنڈ کے اندر، وہ یہاں سے بیان نہیں کی جا سکتی. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن آئیے، جس طرح مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس طرح اس کو مناتے ہیں، آئیے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں میں بھی صرف اور صرف وہ خرابیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت کے اندر. پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ چیز یہود و نصارہ کی طرف سے آئی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ عیسائیوں کی طرف سے، کرسچن لوگوں کی طرف سے آئی ہے. اور مسلمان، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تم ان لوگوں کے طور طریقوں کو اختیار کرو گے، بالکل ایسے جیسا کہ ایک بالش دوسری بالش کے برابر ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، تو تم بھی ان لوگوں کے طور طریقوں کو اسی طرح بہو اختیار کرو گے. حتیٰ کہ اگر وہ سانڈ کی بل کے اندر داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں اللہ، اور کیا وہ یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نہیں تو پھر کون ہے؟ تو یہ عیسائیوں کی طرف سے آئی ہوئی ایک چیز، اس کو فالو کرتے ہیں اور اندھی تقلید کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک خرابی. دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایک شرکیہ تہوار ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو رومی بت پرست ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ان کے ہاں محبت کا الہ ہے، محبت کا ایک دیوتا ہے ان کے نزدیک، جس کی وہ پوجا کرتے ہیں. اس دن کو 14 فروری کو وہ محبت کے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں. اور ہمارے مسلمان، کیا کہیے مسلمانوں کا، ان کی عقل پر ماتم کیوں نہ کریں کہ جو ان مشرکین کے عقیدے کو فالو کرتے ہوئے یہ بھی اسی طرح سے شرکیہ تہوار مناتے ہیں. تیسری خرابی، اس کے ساتھ کفار کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی انہی میں سے ہو جاتا ہے. تو وہ جوڑے، وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں، وہ مرد و عورتیں سوچ لیں کہ جب وہ یہ تہوار منائیں گے تو وہ کن لوگوں کی مشابہت اختیار کریں گے، اور پھر مشابہت اختیار کرنے کی بنا پر وہ کن میں سے ہو جائیں گے وہ خود ہی فیصلہ کر لیں. چوتھی خرابی یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک تہوار اور ایک عید کے طور پر اس کو عید محبت بھی کہا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے ہاں صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں. سال کے اندر 2 ہی تہوار ہیں، مذہبی تہوار، کوئی تیسرا تہوار نہیں ہے، کوئی تیسری عید نہیں ہے. لہذا یہ بھی ایک خرابی ہے کہ مسلمانوں نے ایک اور تہوار اور ایک اور عید جو ہے اس کو ایجاد کر لیا ہے. اور پانچویں خرابی یہ ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے بدکاری کا دروازہ کھلتا ہے. نوجوان لڑکے لڑکیاں جب ملتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کے پیغامات، محبت کے کارڈ ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں، اور سرخ رنگ کے گلاب کے پھول جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ بدکاری کا دروازہ کھلتا ہے، بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ مختلف سٹیپس ہوتے ہیں، ایک سٹیپ، اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ، اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ، اور آخرکار نوبت کہاں تک جا پہنچتی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر حیا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. لیکن جب یہ تہوار آتا ہے 14 فروری کا دن، چاہے وہ سکولز ہوں، چاہے وہ کالجز ہوں، چاہے وہ پارک ہوں، چاہے وہ کلب ہوں، تفریحی مقامات ہوں، تو نازیبا حرکات کی جاتی ہیں اور نازیبا اور بےہودہ قسم کے عمل کیے جاتے ہیں، اور اس سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے. میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کا فرمان، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ اللہ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، جیسے کہ 14 فروری کو بے حیائی پھیلائی جاتی ہے پوری جسارت کے ساتھ، تو جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا، تو ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ساتویں خرابی یہ ہے کہ یہ ایک اعلانیہ کھلم کھلا گناہ ہے۔ پارکوں میں بیٹھ کر، پارکوں میں جمع ہو کر، ہوٹلوں پہ پہنچ کر، کافی شاپ پہ پہنچ کر لوگوں کی نظروں کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کھلم کھلا گناہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ان کو معاف نہیں کیا جائے گا جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا اعلانیہ طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ آخری خرابی اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو غیر محرم ہوتے ایک دوسرے کے لیے۔ اور اس کے اندر خرابی کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک لڑکا لڑکی یا مرد اور عورت ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں غیر محرم، تو ان کے ساتھ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ یہ 8ویں خرابی ہے۔ اور 9ویں خرابی یہ ہے کہ جب وہ سرخ رنگ کے گلابوں کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کبھی بھی غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے سر کے اندر لوہے کا ایک سوا پھوڑ دیا جائے، یعنی باقاعدہ نشانہ لے کر اس کے سر میں لوہے کا ایک سوا جو ہے وہ اس کے سر کے اندر مارا جائے اور اس کا سر جو ہے وہ زخمی ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کرے۔ اور یہاں پر کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، 10ویں خرابی اس میں یہ ہے کہ اس میں اسراف بھی ہوتا ہے، اس میں تبذیر بھی ہوتی ہے۔ اسراف فضول خرچی ہے، اور تبذیر سے مراد کیا ہے؟ تبذیر سے مراد یہ ہے کہ نافرمانی کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں انسان اپنا پیسہ ضائع کرے، برباد کرے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہیں، گناہوں کے اندر پیسے کو اڑانے والے، ڈانس پارٹیوں کے اندر اور اسی طرح محفل رقص و سرور کی محفلوں کے اندر، اس طرح کے تہواروں کے اندر جو لوگ پیسے اڑاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے۔ لہذا سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کے بھائی بنتے ہیں اگر ہم یہ تہوار بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ آخر میں ایک یاد دہانی بھی کراؤں گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں جو آپ کبھی نہیں رکھتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر نفلی روزے آپ جتنے شعبان کے مہینے کے اندر رکھتے ہیں اتنے آپ کبھی بھی نہیں رکھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ پچھلا مہینہ رجب کا گزرا اور آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ درمیان میں جو مہینہ ہے اس میں بہت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں اعمال جو ہیں وہ رب العالمین کی طرف ڈائریکٹ اٹھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے ہمیں شعبان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.